أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احقاق توحید اور ابطال شرک کیا ہے اور اس پر ایسے دلائل پیش کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ذات الہی وہ ذات ہے جو خالق مالک ہے اور معبود بنانے کے لائق ہے۔ پہلے 4 دلائل اللہ تعالی نے دیے ہیں۔ پوچھا ہے کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ ان مشرکین سے پوچھا جا رہا ہے، انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ رزق نکلتا ہے زمین سے، ایسا عظیم الشان رزق کا نظام کون کرتا ہے؟ نمبر 2، تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کا کون مالک ہے؟ کس نے یہ پیدا کیے؟ تمہیں بینا بنایا، سننے والا بنایا، یہ نعمتیں تمہیں دی، حواس کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور کون مردے میں سے زندہ اور زندے میں سے مردہ پیدا کرتا ہے؟ اور کون زمین آسمان کی پوری تدبیر کرتا ہے جس سے پورا نظام چل رہا ہے؟ تو وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے مشرکین کہ یہ ہمارے بت یہ کام نہیں کر سکتے، بس سفارشی ہیں ہمارے بت۔ کہتے اللہ یہ کام اللہ کر سکتا اور اللہ کرتا ہے۔ یہ 4 کام جس کو ہم اپنی آنکھوں سے رات دن دیکھتے ہیں، بڑے بڑے کام یہ اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی ذات کر سکتی ہے تو پھر اسی کو معبود مانو، پھر بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ بتوں کے ناز اور چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ہمارے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مختصر فرماتے تھے، کسی بھی جھوٹے خدا نے، خواہ نمرود اور فرعون نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں نے سمندر بنایا ہے، میں نے آدمی پیدا کیے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا، کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ وہ جو مخلوق کے اوپر جو رعایا پر بادشاہ کو اختیار ہوتے ہیں، ان اختیارات کو خدا اختیارات قرار دے دیے کہ میں خدا ہوں اس لیے۔ لیکن زمین آسمان کی اتنی بڑی تدبیر اور اتنا بڑا نظام، علوی سفلی نظام جو چلا رہے ہیں، اس منظم طریقے پر چلانا، ہر ایک وقت کے اوپر ہر کام کا ہونا اور بڑے انتظام سے اس کا ہونا، سوائے ذات الہی کے کوئی کرنے والا نہیں۔ تو فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماء والارض،
کون تمہیں رزق دیتا آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے بارشیں ہوتی ہیں، زمین سے، زمین کے سینے سے اور پیٹ سے خزانے نکلتے رزق کے۔ کون دیتا ہے تمہیں رزق؟ ام من یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا؟ کس نے تمہیں بینا بنایا اور سنوائی والا بنایا ہے؟ کس نے یہ نعمتیں دی؟ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو نکالتا ہے زندے میں سے زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندے سے؟ دیکھتے ہیں انڈا مردہ ہے، اس میں سے بچہ نکل رہا ہے زندہ، مرغی زندہ ہے اس میں انڈا نکل رہا ہے مردہ، نطفہ بے جان سے انسان جیتا جاگتا پیدا ہو رہا ہے، کافر مردہ ہے ان میں سے ایمان والے پیدا ہو رہے ہیں کافر کے گھر سے، ایمان والا زندہ ہے نعوذ باللہ اس کے گھر سے کافر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ رات دن ہم تدبیر دیکھتے ہیں۔ یہ کون یہ کام کرتا ہے؟ زندے میں سے مردہ، مردے میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون امور کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ پورا نظام کون چلاتا ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، ان قریب یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے، تسلیم کریں گے۔ فقل، کہہ دیجئے فلا تتقون، پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ پھر کیوں نہیں اپنے شرک سے اور بت پرستی سے ڈرتے کہ جب اللہ ہی سب کچھ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کو مانو؟ یہ توحید کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یاد رکھو قرآن مجید کا جو اسلوب اور انداز ہوتا ہے وہ عوامی دلائل کے اعتبار سے ہوتا ہے، گہرے دلائل کے اعتبار سے نہیں کہ جس کو سمجھنا اور بہت زیادہ گہرائی میں چلے جائے، اس انداز میں جس سے بات عام طور پر سمجھ میں آ جائے۔ یہ یاد رکھو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، پس یہی اللہ تمہارا رب ہے سچا، یہی اللہ ہے جس کو تم کہتے ہو یہ سب کام کر رہا ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے سچا، یہی تمہارا پالنے والا ہے، یہی رب ہے، یہی مستحق عبادت ہے، بس اس کی عبادت کرو۔ فذالکم اللہ، یہی اللہ ربکم الحق، تمہارا رب ہے سچا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو پھر سچائی کے بعد تو گمراہی ہے، اگر یہ تسلیم سچائی نہیں کرو گے تو پھر گمراہی ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے، اگر حق نہیں مانے گا تو اس گمراہی میں چلا جائے گا۔ فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن بدبختوں نے اپنی صلاحیتیں اس بت پرستی اور ہمارے محبوب پیغمبر کی مخالفت میں اپنی صلاحیتوں کو آگ لگا لی، جل گئی، مورے لگ گیا اب ان پر۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، اس طرح سچی ہو چکی ہے تیرے رب کی بات، حقت، سچی ہو چکی تیرے رب کی بات، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو حد سے بڑھ گئے۔ فسق کہتے شریعت کی حدود پار کر کے چلے جانا، اس کا نام فسق ہے، حد پار کرنے کا نام فسق ہے۔ فاسق کہتے جو حدود شریعت کو پار کر دے۔ پھر اگر وہ صرف گناہوں کی اعتبار سے ہے تو وہ بھی فاسق کہلاتا ہے، لیکن یہ ایمان میں رہتا ہے اور ایک عقائد کے اعتبار سے آگے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کافر کو بھی فاسق کہا گیا قرآن مجید میں، جیسے یہاں پر ہے کذالک حقت کلمۃ ربک، اس طرح سچی ہو چکی ہے، لازم آ چکی ہے تیرے رب کی بات، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو حد سے بڑھ گئے، انہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے لکھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اعمال کو جان کر یہ اندھا یہی کریں گے، تو پہلے لکھ دیا، نوشتہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اس لیے تقدیر نام علم الہی کا ہے، امر الہی کا نہیں ہے، لفظ تو چھوٹا ہے، ساری جس میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ علم الہی کا نام تقدیر ہے، اللہ کو پتا تھا مستقبل میں یہ اپنی مرضی سے یہ نالائقیاں کریں گے تو پہلے لکھ دیا۔ امر الہی کا نہیں ہے کہ ان کی وہ کہنے کی وجہ سے کر رہے ہیں، بلکہ ان کے کرنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے، لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، کرنے کی وجہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ نقطہ یاد رکھو۔
کرنے کی وجہ سے لکھا جاتا ہے. یہ اندھا یہ کرے گا، اللہ کے چونکہ مستقبل کا بھی علم ہے تو لکھ دیا. لکھنے کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ مجبور ہو گیا ہوں. جیسے کوئی استاد کسی کی پہلے غیر حاضری لکھ دے اور اس کو کسی طرح پتہ چل جائے کل نہیں آئے گا، لکھ دیا ابھی یہ کل نہیں آئے گا، آج ہی لکھ دیا، کل کے خانے میں آج لکھ دیا نہیں آئے گا. جب وہ نہ آئے اور پرسوں آئے اور کہے بھی تو استاد پوچھے کیوں نہیں آیا، انہوں نے کہا جی میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے لکھ دیا تھا کہ یہ نہیں آئے گا. تو میرے سے لکھنے سے تیری ٹانگیں تھوڑی جام ہو گئی نہیں ہے، کمت تیرے نہ آنے کی وجہ سے میں نے لکھا ہے، میرے لکھنے کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی تو نہیں آیا. پر سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بہت اہم بات ہے. کذالک حقت کلمۃ ربک، سچ ہوگی تیرے رب کی بات علی الذین فسقوا، فسقوا کا ان لوگوں پر جو حد سے بڑھ گئے، انہم لا یؤمنون. اس کے بعد پھر اگلی دلیل لاتے ہیں، پانچویں دلیل. یہ چار دلیل، پانچویں دلیل، قل من هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ہے تمہارے ان شریکوں میں سے، ان بتوں میں سے کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق جو پہلی بار تخلیق کرے ثم یعیدہ پھر دوبارہ بھی ویسی تخلیق کرے؟ ہے کوئی؟ یعنی انسان پیدا کرے، انسانوں کو جب پوری دنیا کو عدم سے وجود میں لائے اور پھر دوبارہ ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ وجود میں لائے، ہے کوئی؟ کوئی جواب نہیں، خاموش. یہاں جواب نہیں دے رہے، وہاں تو کہہ دیا فسیقولون، یہاں جواب نہیں دیا. وجہ کیا ہے سنو، وہاں اوپر کہا نا اللہ اللہ کرتا ہے سر، یہاں نہیں کہا. اللہ فرمایا کون ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ ختم ہونے میں دوبارہ پھر پیدا کرے گا؟ کون ہے؟ ہے تمہارے بتوں میں کوئی؟ تو یہاں خاموش جواب نہیں دیا. کیوں؟ اگر وہ جواب دیں اللہ یا اپنے بتی کا نام لیں تو پھر وہ حشر نشر کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور وہ مانتے نہیں تھے کہ دوبارہ آ رہا ہے دنیا سے. بس بات ہے، اس لیے چپ ہے، یہاں کوئی جواب نہیں. کیا قرآن مجید کی فساد دیکھی، یہاں کوئی جواب نہیں، خاموش ہے. کیونکہ اگر وہ کہیں بھی بت کریں گے یا اللہ تعالیٰ کریں گے تو حشر نشر کو تسلیم کرنا ہوگا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوال ایسا کیا ہے. لیکن جب وہ عاجز ہیں پہلی بار پیدا کرنے سے تو یہ دلیل ہے کہ دوبارہ بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ دلیل ہے ایک سے دوسری دلیل. اور جو اللہ پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دوبارہ آسان ہے پہلے سے. یاد رکھو ایک چیز، ایک چٹیل جگہ ہے وہاں آپ نے ایک مکان بنایا، پھر آپ اس مکان کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں تو آسان ہے، کیونکہ بنیادیں ڈلی ہوئی ہیں، نقشہ بنا ہوا ہے، بس اس کی نئی اینٹوں سے اساری کرنی ہے تو آسان ہے. لیکن پہلی مرتبہ مشکل ہے. تو اللہ فرماتے پہلا مشکل جب میں نے کر لیا تو دوبارہ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دنیا کا اصول ہے، دوبارہ آسان ہے اس چیز کو بنانا، کیونکہ وہ نمونہ آ چکا ہے نا پہلے. اس لیے بدی لفظ اللہ کا، بدی کا معنی ہے کہ جو پہلی بار چیز ایسے نمونے پر بنائے جس کی کوئی پہلے مثال نہیں گزری، تو دوبارہ تو آسان ہے. اور تو نمونہ موجود بھی اس طرح کی بنانی ہے، چیز نقل کر لیتے ہیں لوگ بڑے آسانی سے. اللہ فرماتے ہیں پہلی بار مشکل ہے، دوسری بار مشکل ہے. تو ہے تمہارے شرکاء میں کوئی جو پہلی بار خلق کرے، خلق یعنی عدم سے وجود میں لائے چیزوں کو، ثم پھر دوبارہ کرے ختم ہونے کے بعد. قل کہہ دیجیے، آپ ہی کہہ، جب جواب نہیں دے رہے کہہ دیجیے اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی پہلی بار تخلیق کرتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو دہرائے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس کا معنی بھی تصرفون کی طرح ہے کہ کہاں چھوڑ کر اللہ کو جا رہے ہو. پھر چھٹی دلیل دی، قل هل من شرکائکم من یہدی الحق، ہے تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا، ان شریکوں میں ایسا کوئی ہے جو حق کی ہدایت دے؟ یہاں بھی نہیں بول رہے، اس لیے کہ بےزتی ہوتی ہے. وہ بت کیا بولیں گے، وہ کسی کو کیا ہدایت دیں گے؟ ہے کوئی حق کی ہدایت دینے والا؟ اللہ تو پوری مخلوق کو ہدایت دیتا ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ، یہ بھی ہدایت کی قسم میں لکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے کہاں سے دودھ پینا ہے. گائے کا بچہ، بکری بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا ماں کے تھنوں کی طرف جاتا ہے. الگ ابھی پیدا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کس نے پڑھایا؟ یہ بھی ہدایت ہے. پستان کو کیسے چوسنا ہے ماں کی اس کو پتا ہے، بڑا بچہ.
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چونٹی کو پتا ہے مجھے اپنے بل تک کیسے جانا ہے، کہاں جائے گی اور اپنے بل تک پہنچ جائے گی، شہد کی مکھی کہاں اڑے گی اپنے چھتے تک پہنچے گی۔ یہ سب کون ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے؟ اور حق کی ہدایت دینا یعنی دین اور فطرت پر، اسلام پر لانا ہے۔ کون کوئی ہے تمہارے شرکاء میں کوئی ہدایت دینے والا؟ کیسے؟ وہ تو بولتے ہی نہیں، کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا قل کہہ دی اللہ یہدی للحق، اللہ حق کی ہدایت دیتا، اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، جب وہ بھیجتا ہے کتابیں نازل فرماتا ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، بس وہ ذات جو ہدایت دیتی ہے حق کی طرف، سچ کی طرف، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کا مانا جائے اور اس کی مانی جائے۔ احق ان یتبع، زیادہ حقدار کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ام لا یہدی، یا وہ ذات زیادہ حقدار ہے، وہ بت لا یہدی الا ان یہدا، کہ وہ ہدایت ان کو نہیں پاتے جب تک کہ ان کو ہدایت دی نہ جائے، یعنی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ خود ان سے کرایا نہ جائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے جب تک اٹھا کے رکھا نہ جائے، یہ مراد اس سے۔ ام لا یہدی، جن کو خود راستہ نہیں سوچتا، الا یہدا، جب تک بتایا نہ جائے، یعنی اتنے عاجز ہے کہ ایک بت کو اگر کہیں رکھنا ہو تو اس کو اٹھا کے رکھنا پڑے گا، اگر زیادہ وزنی ہوگا تو گدھے کے اوپر رکھنا پڑے گا، گدھا ریڑھی پر لے کے جائیں گے، معبود گدھے کے اوپر سوار ہو کے جا رہا ہے، وہ بیچارہ خود جا نہیں سکتا، اس کو سہارا دیا جا رہا ہے، کھوتے تے رکھ کے لے گئے اس کو۔ اب بتائیے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس کے نام پر جو ہے ان کے نام سے جھوٹی قوانین بنائے جائے، یا یہ زیادہ حقدار اللہ کی ذات کہ جو ہدایت دیتی ہے، پورا عالم کو ہدایت دیتی ہے، ہر طرح کی ہدایت۔ ہدایت کی بڑی تفصیل ہے جس کو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو فرمانے افمن یہدی الحق، پس وہ ذات جو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، احق ان یتبع، وہ زیادہ حقدار اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے۔ ام لا یہدی، یا یہ کہ جو ہدایت نہیں پا سکتی الا ان یہدا، جب تک اس کو ہدایت نہ دی جائے، یعنی کوئی کام یہ شرکاء اور یہ بت نہیں کر سکتے جب تک کہ ان سے کروایا نہ جائے، اس قابل ہی نہیں ہے وہ، مکھی نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر سے۔ قرآن نے اس مقام پر کہا کہ مکھی اگر ان کا مٹھائی لے کے چلی جائے، وہ مکھی کو بھگا نہیں سکتے کہ ہماری مٹھائی کو کھا رہی ہے، اور لے کے چلی جاتی ہے۔ عجیب ہے۔ کہتے ہیں کہ مکھی پیدا ہوئی تو ایک آدمی کہ بار بار ناک پہ بیٹھتی تھی، وہ بڑا امیر آدمی تھا، وہ تو کسی بزرگ کو ملنے آیا تو مکھی بار بار ناک بیٹھتے وہ بٹھاتا ہے، تو کہنے لگے اس مکھی کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، یہ کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کے یہی حکمت ہے تیرے جیسوں کی ناک رگڑنے کے لیے، اب بار بار اڑا رہے جاتی رہی۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہوا تمہیں، کیسے پھر فیصلے کرتے ہو، کیا فیصلہ ہے تمہارا کہ بھی ان عاجز بتوں کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ اس مقابل ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر مگر اٹکل پچوں کی، اپنے گمانوں کی، اپنی طرف سے چند گمان قائم کیے ہوئے ہیں، انہی کو دین بنایا ہوا ہے، اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ جی یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، عجیب ہے۔ اور ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یاد رکھو، ان الظن، اور جو گمان ہوتے ہیں یا اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں، وہ حق کے مقابلے پر کام نہیں آتی۔ لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے پر کبھی کام نہیں آتی، اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا اٹکل پچو سے، بلکہ جو یقینیات ہیں ان کو لو، جو یقینی چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ گمان بنائے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں ان کے افعال کا، وہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب علم میں ہے جو کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ 6 دلائل دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کہ وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ ذات الہی ہی معبود بنانے کی حقدار ہے اور ان پر کوئی چیز مخفی نہ رہے۔
تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے اور شرک کو باطل کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔